أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. یہ سورت مومنون ہے. موجودہ ترتیب میں قرآن کریم کی 23ویں سورت ہے اور نزول میں 74 ہے اور ان میں 118 آیات اور 6 رکوع. اوصاف مومنین اور مراحل ایمان کے بیان پر مشتمل ہے. گزشتہ صورت میں حکم تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، رکوع و سجدہ اللہ کے خاص عبادت کرو، وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. تو اب اس ایمان اور رکوع و سجود اور عبادت مخلصہ کی تفصیل صفات عشرہ کے اندر موجود ہے. اور اس صورت میں تھا کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد. تو جہاد سے پہلے ایک جہاد یہ کہ آدمی اپنا ایمان اور ایمان کے مقتضائے اعمال وہ درست اور صحیح. اس صورت کے اخیر میں تھا فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. تو یہاں نماز اور زکوٰۃ کی تاکید مقرر آ گئی. اس میں تھا واعتصموا باللہ، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑو. اس صورت میں پکڑنے کے آداب اور طریقہ کار تعلیم فرمایا. اس صورت میں تھا هو مولاکم، اللہ ہی کارساز ہے. خدا تعالیٰ کی کارسازی اور کار فرمائی کے شؤون اور برکات کی تفصیل مومنون میں. فنعم المولا ونعم النصیر، کیا شاندار کارساز ہے اور کیا زبردست مددگار ہے. اس کے جلوے اور کرشمے سورت مومنون میں. سورت حج مشتمل تھی العبادت المخلصہ للہ وحدہ یا التوحید الخالص للہ جل وعلا. توحید خالص کے متصفین مومنین کے اوصاف عشرہ مومنین اور عبادت مخلصہ کے متزین افراد کے جو صفات ہیں اور زندگی کی ادائیں ہیں ان کی تفصیل سورت مومنون میں. حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ نے ایک دعا پڑھی اور آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی. اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وارض عنا وارضنا. ثم قال لقد انزلت علی 10 آیات من اقامہن دخل الجنہ ثم قرأ قد افلح المؤمنون حتی ختم العشر. مسند احمد، سنن ترمذی، سنن نسائی، مستدرک حاکم، احادیث المختارہ، ضعفاء وقیلی. اللہ اکبر. قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہے مسلمان. جو نماز میں بھی ان کو جب اذان دیتے ہیں تو کہتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح.
نماز کے لیے آؤ تو کامیاب. حدیث میں ہے من حافظها فهو لغيرها احفظ ومن ضيعها فهو لغيرها ادل. جو نماز کو بچا کے رکھے، حفاظت سے پڑھے، زندگی کا ایک شیڈول بنائے، وہ اس کا سارا دین و دنیا محفوظ ہو. اور جس نے نماز جیسی دولت ضائع کی، اس کی ہر چیز ضائع ہو. یقیناً کامیاب ہے مسلمان. سورت کے آخر میں ہے انہ لا یفلح الکافرون، کہ کافر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ کامیابی کا جو راز ہے وہ نماز ہے، اور نماز کی جو روح ہے وہ ایمان ہے. تو ایمان اور راز سے محروم ہونے کے بعد کیا کامیابی ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں. کہتے ہیں الخشوع فی القلب والخضوع فی الارکان. ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور ہاتھ بھی چل رہے تھے، آپ نے کہا لو خشع قلب ھذا لخضعت ھذہ. اگر اس کے دل میں نماز کی اہمیت ہوتی نا تو یہ اعضاء کو سکون ہے. علماء نے یہاں بہت تفصیل فرمائی ہے خشوع اور خضوع کی. یہاں تک کہا ہے کہ نماز میں اوپر دیکھنے کو منع کیا، دعاؤں میں اوپر دیکھنے کو منع کیا، نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کو منع کیا، اور فرمایا انا خلصۃ یختلس بها الشیطان عن صلاتکم، یہ شیطان کا حملہ ہے، تمہاری نماز سے مغز نکال رہا ہے. علماء نے کہا ہے کہ صاف ستھرے کپڑے ہو، بہتر ہو کہ سفید ہو، سر پر ٹوپی یا امامہ ہو، چہرے پر سنت داڑھی ہو، اور ظاہر اور باطن یکساں ہو. اس لیے مستقل اصطلاح ہے نمازیوں کا، دینداروں کا سفید پوش، سر ڈھکا ہوا ہو، ننگا نہ ہو، آستین کلائیوں سے آگے نہ ہو، پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹکے نہ ہو، مرد ریشم کا استعمال نہ ہو، انگریزی بدوباش کے ساتھ مشابہت نہ ہو. نماز تب نماز ہوگی جب نماز کی طرح پڑھے. بعض لوگ بہت شاندار نماز پڑھتے ہیں. عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں مشہور، تو وہ جب نماز پڑھتے تھے ان کے اوپر پرندے بیٹھ جاتے تھے، وہ سمجھتے کوئی درخت کھڑا، ہلتے جلتے نہیں، اور قرآن شریف بہت اچھا پڑھتے ہیں. ہمارے زمانے میں ہم نے جن کی نمازیں دیکھی ہے ان میں حضرت الاستاذ مولانا لطف اللہ صاحب کی نماز، آپ کی نماز اول سے اخیر تک رونے واویلا اور بکا سے بھری ہوئی. آپ جیسے ہی نماز شروع کرتے تھے لگتا تھا عالم آخرت میں داخل ہو. سلام پھیرنے کے بعد کافی دیر تک بیٹھے رہتے تھے کیونکہ داڑھی مبارک اور چہرہ آنسوں سے بیت چکا ہو. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. جب خشوع خضوع نہ ہو، مولانا روم نے لکھا ہے کہ وہ ایک آدمی جو ہے نا مجنون وہ کھڑا تھا، نہیں مجنون جا رہا تھا، لیلا لیلا لیلا، اور ایک آدمی نماز پڑھا. اس نے کہا میرے سامنے گزر گئے. کہا آپ کہاں؟ میں ادھر کھڑا تھا نماز پڑھ رہا. کہ مجھے لیلا کی محبت میں تو نظر نہیں آیا تو مولا سے کیا محبت کرے گا؟ جان کو دیکھ.
عشق مولا کم ازل لا بود. کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک میں کسی غزہ میں تیر گھس گیا اور بہت گہرا جا چکا تھا. تو حضرت علی نے کہا میں نماز کی نیت باندھ. جب نماز کی نیت باندھی وہ تیر خود بخود باہر آ گیا. جسم مبارک ایسا نرم ہو اللہ کے خوف سے. اور حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب لاہور والے، ان کے بارے میں آیا ہے کہ ان کے ران کا آپریشن تھا، ڈاکٹروں نے کاٹنے کا کہا. حضرت نے کہا کہ نشہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں سورۃ یاسین پڑھوں گا، جب پہلے مبین پر پہنچا تو تم اپنے کارروائی کرو. چنانچہ مولانا نے سورۃ یاسین شروع کی اور سورۃ یاسین مکمل ہو، اور ڈاکٹروں سے کہا تم نے ابھی تک کام شروع نہیں کیا. انہوں نے کہا حضرت ران کٹ گیا، دوا لگ گئی، پٹی ہو گئی، آپ کو کچھ نہیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، حضرت اقدس فقی امت محمود الملت والدین، میدان فقاہت اور سیاست کا امام مولانا مفتی محمود صاحب کی بھی کچھ انگوٹھا شوگر کی وجہ سے کٹا تھا. تو ان کے ڈاکٹر نے کہا مفتی صاحب کی استقامت پر حیران، نشہ بھی نہیں لیا اور ہمارے ساتھ برابر دیکھ رہے ایسا جیسے کسی اور کا پاؤں کٹا. یہ نماز الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بیہودہ کاموں سے دور رہتے ہیں، اعراض کرتے ہیں. بھائی دنیا میں بہت سارے کام بیہودہ ہے، آپ کا کیا کام؟ ہاں، وہ ایک جگہ پٹ لگا ہوا تھا، پٹ جانتے ہیں نا، جس میں گاؤں والے مکئی کے دانے بھونتے. شہاب الدین بہاؤدین زکریا ملتانی وہاں سے گزرے، وہاں جو نوجوان بیٹھے رہتے ان میں ایک نوجوان تھا، اور اس سے ایک نور نکلتا تھا، وہ آسمان پہ جا کے پھیلتا تھا. بہاؤدین زکریا نے اس کو کہا کہ آپ کا کیا کام ہے یہاں بیٹھنے کا؟ اس نے کہا تھا کہ تجھے پتہ چلے کہ عوام میں بھی خواص ہے. ہوائی جہاز میں میری سیٹ ایک دو آدمیوں کے ساتھ آئی تو ہمارے ساتھیوں نے ان سے بدلنا چاہا. انہوں نے کہا بیٹھنے دینا قبلے کعبے کو ہمارے ساتھ، ہم بھی تھوڑا سا مسلمان ہو جائیں. کیا باتیں کہی ہوئی. زمانہ تھا جنرل مشرف کا، گیا جنرل مشرف نیک لوگوں کی بے بنیاد نکال رہے، کر کچھ بھی نہیں سکے، یہ خود تباہ و برباد ہو گئی. کا تمام فیلڈز میں افسران فوجیان متفق تھے، اور اس کے اس ذہنی اور ناکارہ ادراک سے ایک بھی مت نہیں، بلکہ لوگوں کی عقیدت علماء اور دین سے پہلے سے بڑھ گئی کہ اس کو دیکھو ذرا فرائے ڈنڈے پر اسلام ختم ہو جا اپنے بیرک میں، تیرا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو پیدا کرتے ہیں، اور کبھی آپ کو اس سے اتنی توقع بھی نہیں ہوگی، اور وہ ایسا زبردست بات کر لے گا کہ پوچھو. یہ پی ٹی آئی کے فیصل واوڈا ہے، بڑے حسین جمیل جوان ہے اور بڑے حق گو ہے، بہت ہی راس قسم کے مقالات اختیار کرتا ہے. چند دن پہلے جب لاک ڈاؤن کے بہانے سندھ حکومت نے مسجدوں میں اور علماء کے ساتھ شرارت شروع کر دی
تو فیصل واؤڈا بہادر مومن، مرد میدان، مرد آہنی کی طرح میدان میں آیا اور اس نے حکومت سندھ کو للکارا کہ پیچھے ہٹو، مساجد اور علماء سے آپ کا کام ہے، جو فیصلہ علماء دین کا وفاق اور مرکز میں ہوا ہے اس میں سب چیزیں طے شدہ ہے، آپ مزید نہ کو ڈالے نہ نکلے۔ خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہمیشہ زندہ باد رکھے۔ تو وہ دنیا کی ایک تنظیم اور ایک کپتان سے وابستہ ہے، لیکن سینے میں ایمان اور دل میں حقیقت تصدیق موجزن ہے۔ ایسا گو میں رہا رہی نے ستم ہے روزگار، لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں ہوئی۔ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ وہ لوگ ہیں جو بیہودہ کاموں سے منہ موڑتے ہیں۔ بھائی یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، کون ہے، کھونے کا بچہ، یہ کون ہے جی، غازی ملا دا پتر، وہ غازی ملا کون ہے، او جی مولانا قدرت شاہ ہوندہ نا، اچھا یہ انہوں دا پتر ہے جی، انہوں دا پتر ہے، کی کرتی یہ مدینہ منورہ پڑھ کے آیا ہے، اچھا کون ہے، کون ہے، کون ہے۔ صبح سویرے جا رہا تھا قضاء حاجت کے لیے، شیر علی شاہ صاحب کے ایک بہنوئی نے کتے کو کہا اوش جسے لے اٹھا، اور کتا جو اس کے پیچھے پڑ گیا تو جنا کے ادھر اور اس کا پاجامہ ادھر، کون ہے، کون ہے، کون ہے، تیرا کام کیا ہے، جا اپنا کام۔ مجھ سے لوگ پوچھتے آپ کو پتہ ہے آپ کے محلے میں فلاں رہتے ہیں، میں نے کہا مجھے پتہ ہونا ضروری نہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں وہاں موجود ہوں۔ مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا منصور بھائی کی کتنی گاڑیاں ہیں، میں نے کہا ان کی سب کی داڑھی ہے، حاجی صاحب مرحوم کی بھی داڑھی ہے، عبد الغنی کی بھی، سہیل کی بھی، الحمدللہ منصور کی بھی، نوکر و تک۔ تو علماء دین اور اچھے لوگوں کو اپنی اچھائی کو تحفظ دینا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بیہودہ کاموں سے منہ موڑتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز صاحب عمر آخر میں نابینا ہو گئے تھے، اپنے شاگرد کے ساتھ جا رہے تھے، ایک جگہ رش لگا ہوئی، شاہ صاحب نے پوچھا کس چیز کا رش ہے، طالب نے کہا وہ جی ہمارا کیا کام ہے، کہا باولے ہو سکتا ہے ہمارا کام ہو اس میں۔ طالب چلا گیا، پھر واپس آیا، کہا جی ہندو جوگی بیٹھا ہوا ہے اور اپنا ذکر پکڑ کے کھینچ رہا ہے، کہتے ہیں لفظ اللہ کا الف۔ شاہ صاحب نے کہا فوراً لے چلو، شاہ صاحب تشریف لائے اور اس کو کہا لفظ اللہ کے الف کا نہ اوپر نقطہ ہے نہ نیچے اس کے دو نقطے لگے ہوئے، یہ نہیں ہو سکتا ہے اس کا آگے، جوگی بھاگا۔ بعض کارآمد لوگ ایسی بہترین باتیں کر رہے تھے، اور ایک شخص نے کہا تھا کہ میں اس مذہب کو اختیار کروں گا جو خدا کا، خواہ وہ ہندو ہو، سکھ ہو، گوتھڑے ہو، اور ہو، تمام مذہب کے لوگوں سے ملتا رہا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا مذہب؟ شاہ عبدالعزیز صاحب کی خدمت میں آیا، حضرت شاہ صاحب نے کہا اللہ تعالیٰ مسلمان، اور اللہ تعالیٰ کا مذہب جو ہے وہ اسلام، اور دلیل یہ ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح، وہ شخص ایمان لے، ایسے میں کوئی شک ہی نہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو بیہودہ کاموں سے منہ موڑتے ہیں، اس سے علماء طلباء بیوقاؤں کے بڑے قیمتی اوقات بچ جائیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ بھی دیتے رہتے ہیں، زکوٰۃ بھی دو جگہ بھی دیکھو،
صورت دہر میں ہے کہ اللہ کی محبت میں دیتے ہیں تو محبت والوں کو دو، نمازیوں کو دو، دینداروں کو دو، مدرسے اور مسجدوں کو سربلند کرو۔ موجودہ وبا اور لاک ڈاؤن نے سب سے زیادہ نقصان اہل حق کا کیا، کیونکہ اہل حق کا عوام سے جو رابطہ ہے اور عوام کا جو ان پر اعتماد ہے، اس کے پیش نظر تمام ضروریات کو پوری کرتے ہیں۔ اللہ ایسے عوام کو بھی ہمیشہ ہر ضرورت پوری فرمائے۔ لیکن لوگوں کی آمد و رفت کم ہو گئی، ان کے کاروبار ٹپ ہو گئے، ان کی فیکٹریاں منجمد ہو گئی ہے، ان کے راستے بند ہو گئے۔ تو اس لیے ایسے موقع پر دینی اداروں تک تعاون پہنچانا اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کے دن یہ بھی دینی ادارے کا ایک رہنما ہو۔ کچھ بعید نہیں ہے کہ بروز محشر اس کو بھی کہا جائے کہ یہ بھی آؤ، آپ نے بھی اپنے زندگی میں علماء کا دفاع کیا، تبلیغ کا دفاع کیا، قرآن و سنت کا دفاع کیا، اسلام کا دفاع کیا، لہذا آپ اس خیر کی جماعت کے ساتھ ہی جنت الفردوس گئے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کا کام کرتے رہتے ہیں۔ ایک اہم منصب ہے۔ ہمارے بزرگ تھے حاجی علی مرحوم، سارے مدرسے اہل حق کے بناتے، ہمارا بھی مدرسہ انہوں نے بنایا، چلانے کے لیے بھی پیسے دیتے، اور فرماتے تھے کہ 5 کروڑ سالانہ مدرسوں میں بانٹتا ہوں، اور فرمایا اکثر مقروض رہتے، بیٹوں سے بھتیجوں سے لیتا ہوں، کیونکہ مدرسوں والوں کو تو ہم نے دینا ہی ہے۔ ایک شخص نے ٹیلی فون کیا کہ ہم کسی دینی ادارے کا بہت تعاون کرتے تھے، اب ہماری حالت وہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جب نہیں ہے تو ختم ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں، اللہ نہ کرے کہ ہم ان کا تعاون نہ کریں، ہم قرض لے کے ان کا تعاون کریں، کیونکہ وہاں طلباء پڑھ رہے ہیں، مضامین جاری ہے، درس کا سلسلہ قائم دائم ہے، ہم کس منہ سے ان کو کہے کہ ہمارے پاس نہیں۔ یہ وہ منہ ہے جو قیامت کے دن شیر و شکر ہو۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے دینے والے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بھائی مومن کا جو جسم ہے، مومن کی جو عزت و آبرو ہے، وہ محفوظ ہونا چاہیے۔ مومن اس لیے ہے کہ اس کا ہر کام، ہر اندام، ہر جزء بدن، پارٹ آف دا باڈی، وہ خدا تعالیٰ کے رضا و خوشنودی میں مشغول ہے۔ الا علی ازواجہم، مگر ہاں بیویوں کے ساتھ، او ما ملکت ایمانہم، یا جو ان کی کنیزیں ہیں، فإنہم غیر ملومین، تو اس بارے میں وہ ملامت نہیں ہے۔ بشری تقاضا یا بیوی نکاح سے یا ملک یمین کنیز سے، جب کنیزوں کا دور تھا، فمن ابتغى وراء ذلك، جس نے اس کے سلاوہ کچھ ڈھونڈا، فاولئک هم العادون، بس یہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ تفخیص کرنا اور تفتین کرنا، غلط جگہوں پہ ہاتھ پھیرنا، یہ بھی گناہ کے حکم۔ امام شافعی ان کے شاگرد بھی تھے اور ان کے پرکٹے بھی تھے، کیونکہ شافعی کی والدہ سے امام محمد نے نکاح کیا۔ امام شافعی کی حضرت اقدس امام الفقہ والاجتہاد امام محمد ابن الحسن شیبانی سے گفتگو جو توالی التاسیس میں ابن حجر نے نقل کی، لیکن عجیب بات ہے کہ اس گفتگو پر اب شواف شرمندہ ہے۔
اصل میں بڑے گناہ سے بچنے کے لیے چھوٹے گناہوں کا بھی راستہ روکنا پڑے. تبھی تو پیغمبر نے کہا ہے کہ یہ نظر جو ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. پہلے نظر لگ جاتی ہے اور اس کے بعد گناہ کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. دل کی نہیں تقصیر مکان آنکھ ہے ظالم، یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہو. اور سر کی جنی تماچی دی اور دد پٹا کو تماچو وشترے. تو من ابتغى وراء ذلك، جو اس کے علاوہ کچھ ڈھونڈے، اولئک هم العادون، وہ حد سے بڑھنے والے ہیں. روافض اور اثنا عشریہ وغیرہ کے ہاں متع بھی ایک طریقہ ہے کہ کسی خاتون کو سفر میں یا ویسے کہا جائے اتنی دیر تک آپ میرے ساتھ رہے اتنے پیسے دوں گی. ان کے نزدیک وہ باقاعدہ نکاح متع ہے. اور قرآن کریم میں کہ محسنین غیر مسافرین، ہمیشہ کے لیے بیوی بناؤ گے، وقتی طور پر پانی نکالنا نہیں ہے. اور اس آیت سے بھی پتہ چلا کہ یا تو بیوی ہو یا ملک یمین ہو. تو ممتوعہ جس کے ساتھ متع کیا جاتا ہے نہ وہ زوجہ ہے اور نہ وہ ملک یمین ہے. اور جو اس کے خلاف کرے فاولئک هم العادون. خمینی صحیفہ نور میں اور مصطفیٰ طباطبائی صفت الصلاۃ میں اور تفسیر المیزان میں جو کچھ آستین چڑھائے ہوئے لیکن بے سود. اور حقیقت یہ ہے کہ متع اس مذہب کے لیے شرم اور عار کا باعث. ہمارے کچھ بزرگ ایرانی مہمان ہو کے گئے تھے تو وہ کہتے ہیں جب ہم ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو انہوں نے کہا یہاں مختلف خوبصورت کمرے سجے ہوئے اور اندر 14 سالہ دوشیزہ انتظار کر رہے. آپ جائیں اندر اپنی تسلی کرا کے گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد پھر آ جائیں گے. مولانا سلیم اللہ خان نے اپنا خود مشاہدہ الفاروق میں لکھوایا. بس جس نے ڈھونڈا اس کے سوا پس وہ حد سے بڑھنے والے ہیں. بعض عبداللہ ابن عباس وغیرہ کے نام لیتے ہیں لیکن اللہ تحقیق وہ رجوع کر چکے ہیں. اور جس متع کا ذکر حدیث میں آیا ہے حضرت شان ورشاہ نے کہا ہے یہ متع نکاح تھا وقتی طور پر، اور یہ وہ متع نہیں تھا جو روافض و اثنا عشریہ کے آ رہا ہے. اس متع کا اسلام میں کبھی بھی کوئی ثبوت نہیں. تفصیلات کے لیے مولانا مناظر حسن گیلانی کی کتاب تدوین حدیث دیکھنی ہے. وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کے اور عہد و پیمان کی رعایت کرنے والے ہیں. امانت آپ کے پاس رکھی گئی ہے، آپ اس کے ضامن ہیں. عہد اور وعدہ آپ نے کیا ہے، پورا کرنا پڑے. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کا بھی خیال رکھتے ہیں. اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث بننے والے ہیں. الذین یرثون الفردوس، وہ جو وارث بنیں گے جنت الفردوس کے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے نچوڑ سے. کوئی ساری مٹی تو نہیں ہوتی، اس میں کام کی چیز ہوتی ہے جس سے ساری منی تھوڑا استعمال ہوتی ہے. اس میں حیاتی مادے ہوتے ہیں، اس سے بچہ جڑ جاتا ہے، باقی اس کا خوراک اور تائید بن جاتا ہے. ثم جعلناه نطفة في قرار مکین، پھر بنایا ہم نے اس انسان کو ایک بوندا ٹھہرنے کی جگہ میں، رحم مادر. ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے پیدا کیا اسی نطفے کو لوتڑا. فخلقنا العلقة مضغة، اور بنایا اس لوتڑے کو گوشت کا ٹکڑا. فخلقنا المضغة عظاما، اور پیدا کیا ہم نے اس گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں دے کر. باقاعدہ ایسی لکیریں لگتی ہے، لکیریں
نشان ہوتے ہیں، وہ سب ہڈی ہے. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم اڑا دیتے ہڈیوں کو گوشت. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم بنا دیتے تھے ایک اور خلقت. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، شان اور برکت والے ہیں اللہ جو بہترین پیدا کرنے والے ہیں. کہاں سے چلایا اور کہاں پہنچایا. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم اس کے بعد مرنے والے ہو. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر بے شک تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور انہوں نے پیدا کیا تمہارے اوپر 7 طبقے، 7 آسمان. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم اپنی خلقت سے بے خبر نہیں ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، ہم اتارتے آسمان سے پانی ایک اندازے سے. کبھی کبھی بہت زیادہ بارش ہو جاتی تو لوگ اس وقت پھر ہم مختلف اذانیں دیتے، خاص کر مغرب کے بعد مسجد کے چاروں کونوں میں ایک ہی وقت میں. فتاوی دارالعلوم دیوبند قدیم میں مفتی اعظم دیوبند مفتی عزیز الرحمان نے لکھا ہے کہ سلف صالحین کے عمل سے ثابت. احمد رضا خان نے اس پر کتاب لکھی ہے نسیم الصبا فی ان الاذان یحول الوبا، اذان یقیناً وبا کو ٹال. اور ہم اتارتے آسمان سے پانی ایک اندازے سے. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اس کو ہم ٹھہرا دیتے زمین میں. وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس کے ختم کرنے پر بھی قادر ہیں. پاکستان میں اتنا پانی ہے، اتنے پہاڑ ہیں، اتنے چشمے ہیں، اتنی نہریں ہیں، قدرتی دریا ہے. اگر کوئی غیرتی سپوت آیا اور اس پانی کو اکٹھا کیا، پاکستان دنیا کے اندر جنت نظیر بن گیا. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ، بس ہم پیدا کرتے تمہارے لیے اسی پانی سے باغات. من نخیل، کھجور کے، وَأَعْنَابٍ، اور انگور کے. لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، تمہارے لیے اس میں پھل ہے بہت سارا. خبردار اسٹرابیری پھل نہیں ہے، وہ زقوم ہے، طعام الاسیم ہے، جرائم پیش لوگوں کا کھانا. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس میں سے تم کھاتے ہو. یعنی ہر حلال جانور میں 7 چیزیں حرام ہیں، ان کو نکالو، باقی بے شک کھانے کا قابل ہے. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ، اور وہ درخت جو اگتا ہے طور سینا میں. تنبت بالدہن، اگاتا ہے تیل. وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور سالن کھانے والوں کے لیے. زیتون کا تیل عجیب، ہر چیز میں کام آتا. آج ہی کوئی کسی کو بتا رہا تھا کہ 1 چمچ زیتون لے لے اور 2 چمچ تخم ملنگان لے اور آدھے گلاس گرم پانی میں اس کو پگھا لے، اور جب پینے کا قابل ہو جائے تو پیے صبح و شام. تا مہینے میں کس سے پہلے آپ کا وزن بہت زیادہ کم ہو. اب سرحد اور گلگت اور بلتستان میں بھی لوگوں نے زیتون اگائے. ہمارے یہاں پہلے سے ہے لیکن اس کو ہم کہتے تھے خوانہ، اور ویسے جنگلی پودا تھا، جڑ جانا. بلاد عرب سے تعلق اور آمد و رفت کی برکت سے لوگوں میں عقل آئی، شعور آیا، اور آج وہاں اتنا زیتون پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان باہر نہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بعض سالن بھی اس طرح چکنے ہوتے ہیں. ویسے بھی سالن گوشت کا بھی بنے تو تھوڑا بہت گھی تو ڈالنا ہوتا ہے. اصل میں یہ سالن جو ہے یہ حکمت کا ایک کرتب ہے کہ بھئی روٹی کیسی کھائی جائے گی، چکنا ہونا چاہیے. اور چکنے میں کیا ڈالے،
بھائی پکانے میں کسی چیز کے پانی ڈالے، اور صرف پانی تو نہیں کھایا جائے گا، تو معمولی سا گھی بھی ڈالے۔ اس گھی کا یہ فائدہ ہے کہ یہ جو بند ہے، جوڑ ہے، یہ جڑے رہے۔ اگر مہینوں برسوں تک کوئی گھی استعمال نہ کرے تو اس کے یہ جوڑ جو ہے یہ چل جائے، قدرتی ٹاٹا آ جائے گا۔ پھر خیال ہوا کہ بھئی خون جم نہ جائے تو کہا مرچ ڈالے، کہا کہ کئی وہ نہ زخم نہ ہو، کہا ہلدی ڈالے تھوڑی سی۔ تو ہانڈیا حکمت حکیم کا مظہر، ہانڈیا جو پکتی ہے، خواہ وہ سبزی ہو، گوشت ہو، دال، ساگ ہو، لیکن اس میں حکمت اور عقل مندی کار فرما، اس لیے کہ وہ صبغ للآکلین، اور یہ سالن بھی ہے کھانے والوں کی۔ بلاد عرب کے اندر ایک سالن ہے، اس کو پھول کہتے ہیں، بس اس پھول میں آپ بار بار زیتون ڈالتے رہے اور وہ بڑھتا جائے، اور جیسے لذیذ کوئی چیز ہے۔ یہ بھی طے شدہ ہے کہ جن ممالک میں زیتون کا استعمال زیادہ ہے وہاں ہارٹ ٹربل نہ ہونے کے برابر۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں بھی پند نصیحتیں، اور شاندار گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، اونٹنی، کیسا خوبصورت بچہ دیا ہے، کیسے گھاس کھا رہی ہے، کیسے دودھ جمع ہو رہا ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہا، ہم پلاتے ہیں تم کو جو اس کے پیٹ میں ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے اس میں فائدے ہیں بہت، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس میں کھاتے بھی ہو، چمڑے کام آتے ہیں، چمڑے کام آتے تھے تو بڑا فائدہ ہوتا تھا، اقسام العلوم میں بڑا تعاون خدا کا شامل ہو جاتا تھا۔ وہ ہمارے عمر بھائی، اللہ اس کو اچھا رکھے ہو، مزید غمگین نہ بنائے ہو، انہوں نے جو بقر عید میں کھا لے اور چمڑے یہاں کے لے گئے، آج تک دوبارہ اس کا جواب نہیں دیا۔ جب ایسے پاک باز اور پاک باطن اور ادارے کے شروع سے خیر خواہ اور ہر مہم پر ساتھ دینے والے اپنے ادارے کے چلانے اور اس کی فکر سے اتنے آزاد ہو، فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى، خدائی کے حضور شکایت کی جائے، اور بڑے خاص طریقے سے دینی اداروں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان بھر کے ٹینڈر ہاؤس نے فیصلہ کیا کہ کالے مت مولوی کہاں لے کے جائے، جو کھال 5,000 اور 10,000 تک پہنچ چکی تھی وہ 300-400 پہ آئی۔ علماء دین جو کہ دین میں مگن ہے، اللہ ہمیں دین مبارک فرمائے، نصیب فرمائے، ورنہ ان کو اس کو روکنے کا اور ان کے خلاف قدم اٹھانے کا پورا حق ہے۔ ان ٹینڈر ہاؤس والوں کو شرم اور حیا کرنا چاہیے۔ اپنے وہ باپو تمہیں یاد ہے جو ایک ٹیلی فون پر کہتا تھا کہ ریٹ بڑھا دو، اور پھر تم کہتے ہیں چچا جی بڑھ گئے، ایک ٹیلی فون پر ریٹ بڑھا دو، ورنہ کل تمہارے ٹینڈر نہیں ہو۔ آپ نے دین و دین والوں کو لاوارث سمجھا ہوا۔ پاکستان کے غیرتی حکمران اور ان کے اچھے رفقا وہ اس پر بھی نظر رکھے کہ یہ ملاحدہ و زنادقہ و دجاجلہ مختلف مغربی ایجنڈے پر کام کرتے ہوئے اہل دین کو نیچے دکھاتے ہیں۔ اہل دین نیچے نہیں ہوں گے، اللہ نے فیصلہ کیا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، یہ تباہ و برباد ہو جائے۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس میں سے تم کھاتے بھی ہو، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ،
اور ان جانوروں پر اور کشتی پر تم بار برداری بھی کرتے، اللہ گدھے پر، خچر پر، گھوڑے پر، اونٹ پر، بعض جگہ بیل اور سنڈے پر. یہ اللہ کی نعمت ہے نا، آپ کو اس کا شکر کرنا چاہیے کہ اتنے قیمتی جانوروں کو آپ کے کام میں لگایا تو آپ صرف اللہ کے عبادت میں مخلص رہیں. ابر بادو مہو خورشید فلک در کارن، ہم از بحر تو سرگشت و فرمان بردار. دعائے کیا ہے؟ ہم از بحر تو سرگشت و فرمان بردار، گوئی میں شرط آدمیت نیست، تا تنانی بکفاری و بغفلت نخوری. اللہ سب تیرے تابع ہے تو آپ صرف ایک اللہ کی عبادت. قرآن کی عادت ہے کہ اہم مہم مسائل کے موقع پر پھر ایک اہم مہم پیغمبر کا قصہ کرتا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یقیناً ہم نے بھیجا حضرت نوح کو ان کی قوم کے ہاں. نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار، جس نام عبد الغفار ہو وہ اس کی عمر زیادہ ہوتی. 1365 سال عمر حضرت کی بنی ہے قبل طوفان و بعد طوفان. فقال یا قوم اعبدوا اللہ، فرمائے میرے لوگوں اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے معبود کوئی اور. افلا تتقون، الہ کا اطلاق ہر اس جگہ ہو جہاں مخلوق سے توقع الوہیت ہوتی، جیسے دور سے سننا، فریاد رس ہونا، لوگوں کو فائدہ پہنچانا یا نقصان دینا. نافع اور دوار صرف اللہ ہے، غیب دان صرف اللہ ہے. مشائخ قرآن نے جو الہ بمانے معبود کے نہیں مانا، ان کا مطلب یہ کہ ہر وہ صفت جو خدا کی ہے اور مخلوق کو دی جا رہی. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، بس کہا سرداران کافر قوم نے، ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے نوح پیغمبر مگر بشر تمہارے جیسے. چونکہ یہ بشر ہے اس لیے نبی نہیں. اور ہمارے زمانے کے بدعتی کہتے کہ چونکہ نبی ہے اس لیے بشر نہیں، تو ایک ہی جیسے احوال. یرید ان یتفضل علیکم، چاہتے ہیں کہ برتری اختیار کرے تم پر. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اگر اللہ چاہتا تو پیغمبر کی جگہ فرشتے بھیج دیتا. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، ہم نے نہیں سنا ہے اپنے اگلے بڑوں سے کہ کوئی انسان کتنے جھوٹ بول رہے. سارے نبی بشر و انسان، إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ان هو الا رجل به جنہ، نہیں ہے یہ آدمی مگر سودائی. فتربصوا به، انتظار کرو اس کے تباہ ہونے کا حتی حین. قال رب انصرنی بما کذبون، حضرت نوح نے کہا پروردگار میری مدد کیجئے یہ جو میری تکذیب کرتے ہیں. فاوحینا الیہ ان اصنع الفلک، ہم نے وحی بھیجی حضرت کو کہ کشتی بنائیے. بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگاہ میں، وَوَحْيِنَا، ہمارے حکم کے مطابق. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا فیصلہ آ جائے عذاب کا. وَفَارَتِ التَّنُّورُ، اور آگ نظر آ جائے تندور میں. فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، بٹھا لو اس میں ہر جوڑا دو دو. وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل و عیال کو. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، مگر جن کے بارے میں پہلے بات ہوئی ہے جیسے کنعان کافر. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، مجھ سے بات نہ کرے ظالم لوگوں کے لیے. إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک یہ غرق ہونے والے ہیں.
علماء نے کہا ہے کہ جن پر ابدالآباد کے لیے عذاب مسلط ہو اس کے لیے سفارش و دعا جائز ہے۔ اس وجہ سے باہر وغیرہ میں لکھا ہے کہ یہ کہنا کہ پوری دنیا کے لوگ یا اللہ اسلام دے، یہ غلط ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں ایسا نہیں کروں۔ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ جن کے لیے تیرے ہاں تقدیر میں ایمان مقدر ہے انہیں آسانی سے نصیب۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، اور جب آپ برابر بیٹھ جائیں اور تو آپ کے ساتھ کشتی میں، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پڑھیے کہ خدا تیرا شکر ہے ہمیں نجات دیا اپنے ظالموں سے۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا، اور فرمائیے پروردگار اتارے ہمیں برکتوں والے اتارنے میں، پاؤں نہ پھسلے، کوئی گر نہ جائے، ڈوب نہ جائے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، آپ بہترین اتارنے والے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، اس میں نشانیاں ہیں، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اگرچہ ہم ہی آزما رہے تھے۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر ہم نے بھیج دیا اس کے بعد اور امتیں۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، بس بھیج دیا ان میں پیغمبر، ان میں ہر قوم، ہر قبیلے قبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شرقاً غرباً شمالاً جنوباً، جہاں انسانیت آباد تھی اللہ نے نبی بھیجے۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کامل، کتاب کامل، سنت کامل، احکام کامل، ہر چیز محفوظ اور معمول، اس لیے آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے۔ پیغمبروں کا کام کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ، اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیر، نہیں ہے تمہارے لیے معبود کوئی اور۔ فلا تتقون، وہ تم خدا سے ڈرتے نہیں۔ یہ مشترک کلمہ ہے انبیاء و مرسلین اور اولیاء اور علماء کہ اللہ کی توحید و تفرید، یکتائی بیان۔ وہ واحد ہے مگر لاکھوں دلوں میں ہے اس کی عظمت، تیری عظمت کا کیا کہنا، تیری وحدت کا کیا کہنا۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرما، من شاخ بلند بار پر از میوہ توحید، از راہ گزرے سنگ زدن آر ندارے۔ میں توحید کے میٹھے پن سے لدے ہوئے شاخوں پر مشتمل درخت، راستے سے گزرنے والے پتھر مارے کوئی فرق نہیں۔ کسوک بد دسرا کاندت بخکڑے، او ہر ونچ میں ولری سنسار شی۔ اللہ اللہ، ذرا غالب نے ایک شعر بڑا چلا، مجھے ڈر ہے کہ اس کی مغفرت ہو، بڑا غالی شعر تھا۔ ہم موحد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ہم موحد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب بٹ گئی اجزائے ایمان ہو گئے۔ ایمان کو بھی بسیط کہتے ہیں متکلمین فقہا کے کہنے کے، یعنی موحد صرف ایک اللہ ماننے والا نہیں، بدعت بھی نہیں کرے گا، رسوم بھی نہیں کرے گا۔
اور کہا سرداران قوم کافر نے اور جنہوں نے تکذیب کی آخرت سے ملنے کی، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ان کو عیش و عشرت دی تھی ہم نے دنیا کی زندگی میں، مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، نہیں ہے یہ پیغمبر مگر تمہارے جیسے، یَأْکُلُ مِمَّا تَأْکُلُونَ مِنْهُ، کھاتے ہیں جو تم کھاتے ہو، وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور پیتے ہیں جو تم پیتے ہو، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور اگر تم نے اطاعت کی ایک بشر کی تمہارے جیسے، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، بے شک اس وقت تم نقصان میں ہوں گے۔ اتنے کم عقل، اگر نبی بشر نہ ہو تو بشر کی ہدایت کیسے ہو؟ کھانے کے آداب کیسے ہو؟ کھانے کون کون سے، حلال کیا ہے حرام کیا ہے، کتنا کھانا ہے کتنا نہیں کھانا، پانی کون کون سی چیزیں مشروب ہے، کون کون سی چیز کے پینے سے بچنا ہے۔ اَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ اِذَا مِتُّمْ، آیا یہ وعدے کرتے ہیں تم سے کہ جب تم مرو گے، وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا، اور ہو جاؤ گے مٹی اور ہڈیاں، أَنَّکُمْ مُخْرَجُونَ، کیا تم واپس نکالے جاؤ گے۔ ہیہات ہیہات، باؤ دا باؤ اسم الفعل، ہے افسوس لما توعدون، کیسے غلط وعدے تم سے ہو رہے ہیں۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے مگر ہماری دنیا کی زندگی، نموت و نحیا، ہم خود مرتے اور پیدا ہوتے، وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ دہریت کا اثر ان پر، خالق اور صنع کے منکر ہو۔ اس کمعقل کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ بیج جب زمین میں ڈلتا ہے تو بیج کی حیات ختم ہو جاتی ہے تو پودا باہر آتا ہے، اور پودا جب باہر آتا ہے اس کی شکل بیج کی نہیں ہوتی، اس سے درخت بنتا ہے، درخت میں پھول آتے ہیں، پھولوں میں پھل آتا ہے، اس پھل میں وہ سارا بیج موجود ہے۔ اگر بیج زمین میں ڈلے اور وہ ہلے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ضائع ہو جائے۔ اس لیے انسان کا قبر میں مر مٹنا اور قبر میں تراب اور ہڈیاں ہونا یہ حیات ثانی کی دلیل ہے۔ اللہ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلی گلزار ہوتا ہے۔ بعثت عقلاً نقلاً ثابت ہے، مرنے کے بعد جینا۔ ان هو الا رجل افترى علی اللہ کذبا، اور نہیں ہے یہ مگر ایک آدمی جو گھڑتے اللہ پر جھوٹ، معاذ اللہ۔ وما نحن له بمؤمنین، اور ہم نہیں ہیں اس پر ایمان لانے والے۔ تو اگر آپ کی مذمت ہو رہی، بعض بدخواہ حاسدان نامناسب تعبیر سے یاد کرتے تو گھبرانے کی کیا ضرورت، یہ بھی تو سنت انبیاء ہے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، اس پیغمبر نبی کا ہے پروردگار مدد فرما، یہ تو مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ قال عما قلیل، اللہ نے فرمایا تھوڑی سی دیر، لیصبحن نادمین، ان کو کر دوں گا شرمندہ۔ ہر وہ شخص جس نے دین اور اہل دین کا مذاق اڑایا ایک نہ ایک دن ان کے سامنے سر جھکا کے گئے۔ فاخذتهم الصیحۃ بالحق، بس آن پکڑا ایک چیخ نے صحیح طرح، فجعلناهم غثاء، ہم نے کر دیا ان کو گنگخر، فجعلناهم غثاء، ہم نے کر دیا ان کو تلچٹ، فبعدا للقوم الظالمین، پٹکار ہو ظالم لوگوں کے لیے۔ ثم انشأنا من بعدهم، پھر ہم نے پیدا کیا ان کے بعد قرونا آخرین، اور امتیں، ما تسبق من امت اجلها، آگے نہیں بڑھ سکتی کوئی امت وقت مقررہ سے
وما یستاخرون، نہ پیچھے ہو سکتے ہیں. ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے بھیج دیے پیغمبر پہ در پہ. تترا لگاتار، تترا یک بعد دیگرے، تترا پر لپسی. ارمان کے علمی ادب قرآن میں استعمال ہونا. پھر ہم نے بھیج دیے پیغمبر لگاتار، پھر ہم نے بھیج دیے پیغمبر پہ در پہ، پھر ہم نے بھیج دیے پیغمبر یوم الفصل. کلما جاء امت رسولها، جب کبھی کسی امت کے پاس پیغمبر آیا، کذبوہ، اس کی تکذیب کی. فاتبعنا بعضهم بعضا، پیچھے لگا دیا بعض کو بعض کے. وجعلناہم احادیث، اور ان تکذیب کرنے والوں کو کر دیا ہم نے قصہ اور افسانہ، نام و نشان نہیں ہے. فبعدا لقوم لا یؤمنون، کیا پھٹکار ہے اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتی. تمام تباہیوں سے، کم بختیوں سے، قبائح سے، رذائل سے، نقصانات سے بچنے کا طریقہ ایک ہی، اور وہی اللہ پر ایمان لانا. ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر بھیج دیا ہم نے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو. بآیاتنا، معجزات دے کر، وسلطان مبین، اور غلبہ ظاہر بات. جہاں موسیٰ نے لاٹھی کو ہلایا وہاں فرعون کی ٹورو ٹورو نکلی. الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا. وکانوا قوما عالین، اور تھے یہ بڑے سرکش. سید گل بادشاہ امیر جمعیت علماء سرحد تھے. مولانا لطف الرحمن شہباز گڑھا، مولانا عبد الباری جان، یہ بڑے بڑے پہاڑ تھے علم، حقانیت کے جبال تھے. وہاں مردان میں خان صاحبہ تھی، نوابوں کے گھر کی، وہ علماء کے بارے میں برا بنے. علماء نے کہا ایک دفعہ تو چل کے سمجھاتے. سید صاحب بہت خوبصورت، وجیح، شکیل، قد و کاٹ دیکھنے کا، واہ واہ واہ. اور زمین کھا گئی آسماں کیسے. انہوں نے بات چیت کی. وہ پھر کہتی تھی کہ تم لوگ بس ممبروں میں حرام میں رہو، سیاست مت کرو، باہر مت آؤ. حضرت نے پھر سمجھایا کہ اسلامی قانون کیسے نافذ ہوگا، یہ عدل کیسے. انگریز کو تو نکال دیا گیا ہے. آخر میں جب وہ نہیں سمجھتی تھی نا، تو سید صاحب نے اس کو کہا، سید صاحب کے ہاتھ میں وقت لاٹھی ہوتی، وہ جہاں تک سمجھانے کا تعلق تھا ماں ڈیر کوشش وہ تو نہ پوری کنن نپستے دا علماء خلاف بیان ورکو نو دے کونٹائی تا وہ رازا بدر کیو طرف نو منڈم بلخوا بیدن سراؤ علماء ہوتے ہوئے زی پاس. اس عورت نے مرتے دم تک علماء کے خلاف بیان نہیں، سو سنار کے ایک لوہار. پس انہوں نے تکبر کیا، بڑے وہ تھے سرکش. تبلیغ والے آ جاتے غریب پیارے لوگ ہیں، پاک لوگ ہیں، اپنے گھر بار، اپنی عزت و آبرو سب چھوڑ کر در بدر خاک برسر خدا کے دین کے لیے گھومتے. تو ان کا ایک تک یہ کلام ہے کہ 5 منٹ کے لیے ذرا بیٹھے. ایک آدمی آیا، اس نے کہا 5 منٹ ہو گئے. میں نے کہا خان سے آرام سے بیٹھ. انہوں نے کہا نہیں تھے. میں نے کہا 5 منٹ کہا جاتا ہے. آپ کسی کو کہتے ہیں میرے ساتھ 7 پات کھاؤ، تو اس میں مرغیاں کیوں رکھتے؟ تو لوگ کلام کے ادب نہیں سمجھتے.
میں نے کہا وہ آپ کو کہے کہ 2 گھنٹے کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھو تو تو کہا کہ چل میرے پاس وقت نہیں. فقالوا پس کہنے لگے انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم ایمان لائے 1-2 بشروں پر جو ہمارے جیسے ہیں، موسیٰ و ہارون. وقومهما لنا عابدون، اور ان کے لوگ تو ہمارے نوکر چاکر ہیں. فکذبوہما پس تکذیب کی ان دونوں کی، فکانوا من المہلکین بس وہ تکذیب کرنے والے ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں سے. بعض نچلے گھرانوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے علماء پیدا کیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم دے چکے تھے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ تاکہ لوگ ہدایت پر رہے. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور بنایا ہم نے مریم کے بیٹے کو اور مریم بی بی کو ایک نشانی. وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ، اور ہم نے ان کو جگہ دی ربوے میں، ذات قرار جو ٹھہرنے کی جگہ تھی، وہ معین اور چشمدار تھی. تو مرزا قادیانی نے کہا کہ عیسیٰ مسیح میں ہوں، تو اس نے ایک شہر آباد کیا جناب نگر، اور اس کا نام ربورہ. جھوٹ جھاٹ. یا ایھا الرسول، اے پیغمبرو، کلوا من الطیبات، کھاؤ صاف ستھرا پاک، وعملوا صالحا، اور عمل کرو نیک، عمل نیک بعد میں، حلال خوری پہلے. انی بما تعملون علیم، میں تمہارے اعمال کو سے عالم ہوں. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور بے شک یہ امت تمہاری ایک ہی ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونِ، مجھ سے ڈرو. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، توڑ دیے انہوں نے آپس میں معاملہ ریزہ ریزہ کر کے. قیمتی باتوں کو تس نس کی. دیکھو جب تک ابو حنیفہ امام اور فقہ ہے، جب تک مالک امام ہے اور فقہ ہے، اور جب تک شافعی امام ہے اور فقہ ہے، اور احمد بن حنبل امام ہے اور فقہ ہے، تو سارا اسلام اکٹھا. احسان الہی ظہیر ام القریٰ کے اندر تقریر کی، عربوں نے تھوڑی عزت دی تھی، وہ اس کو ہضم نہیں ہو رہی، تو اس نے کہا اس دن سے دین کا تفرقہ ہوا جس دن سے 4 امام و 4 فقہ ہیں. اس مجلس کے رئیس نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ شیخ کی اپنی ذاتی باتیں، ہمارے نزدیک 4 ائمہ و 4 فقہ اسلام کی وحدت اور اجتماعیت کا ضامن، اور آئندہ ہمارے اسٹیج پر اس طرح کا بیان نہیں ہو، ہمیشہ کے لیے بند کر. یہاں دراسات میں کسی شیخ الحدیث نے بخاری ختم کرتے ہوئے کہا تھا کہ صوفیاء کی توحید میری شرک. مولانا منیب الرحمان نے مجھ سے پہلے کہا کہ میرے نام لیے کے ذریعے آ چکے ہوتے آپ یہ باتیں نہیں کرتے. میں نے پھر اپنے تقریر میں اس کی خبر لی. میں نے کہا اصل میں یہ بخاری جانتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ بخاری ان کی گلی میں لکھی گئی، ان کو یہ پتہ نہیں کہ یہ امت کا سرمایہ ہے. اور میں نے اشعار پڑھے کہ بے علم و ادب جس نے لیا درس بخاری، آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی. اسی وقت مولانا حافظ سعید نے لاہور سے فون کیا کہ شیخ الحدیث کو ابھی فارغ ہے، غلط باتیں کہی ہے، مفتی ظفر علی خان نے جو کہا ہے صحیح کہا. اور وہ تقریر بھی میری یادگار تقریر. تو جوش جنون میں ہم بھی کبھی اپنے آویں گے، اور مجنو بنیں گے ہم تجھے لیلا بناویں گے. وے اے گل نرگسا تو اوتے دجنو دمہلسا، وے اے گل خاش خاشا زچ بگل راشمت حل تمات راشا. اس نے کہا کہ گل نرگس کو آج کل لڑکیاں زلفوں میں نہیں ڈالتی، تو اس نے کہا نہیں،
جب میرا موسم آئے نا پھر آئے دیکھ، ہم جب اپنے موسم میں ہوتے ہیں تو مزہ آئے گا اپنے تفسیر میں۔ اے پیغمبرو کھاؤ صاف ستھری چیزیں اور عمل کرو نیک، انی بما تعملون علیم، میں تمہارے اعمال کو جانتا ہوں۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، توڑ دیے انہوں نے دین کی باتیں آپس میں ریزہ ریزہ کر کے۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر جماعت اپنے پاس کے نظریوں پر اتراتا ہے۔ فَذَرْهُمْ رہنے دو فی غمرتہم، ان کی بے خودی میں، حتی حین ایک وقت۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، آئے یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم مدد کریں گے ان کی مال اور بیٹے دے کر۔ یہ جو مال اور بیٹے ان کی دیے نا، یہ بڑی مدد ہے۔ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، ہم آگے بڑھائیں گے ان کو نیکیوں میں، بل لا یشعرون، یہ سمجھتے ہی نہیں، یہ تو پکڑنے کا طریقہ ہے۔ اور رمضان شریف میں مومن کا رزق بھی بڑھتا ہے، عبادت بھی۔ تو عہد رسول و صحابہ سے 20 رکعت تراویح مال وتر، ایک کج رو، کج فہم، کج خلق اور کج مذہب، ناقص قسم کے ظاہریہ، وہ اس کے خلاف پراپیگنڈا ہے۔ اور ایک قذاب جو ہے نا، وہ ٹیلی ویژن پہ کہتے ہیں کہ تراویح کوئی نماز ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ مسجد تشریف لائے تو 2 آدمی کڑے، حافظ پڑھا رہے، 4 کڑے۔ آپ نے کہا مالی اراکم متوزعین، کیا ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹے ہو؟ اللہ اجمعکم علی قارئ واحد، ایک قاری کے پیچھے پڑھو۔ فرض خود پڑھائے اور تراویح کے لیے کبھی ابئی کبھی تمیم کو آگے کیا، وتر پھر پڑھا لیتے تھے۔ عالمگیری جلد اول فصل فی قیام رمضان، ہدایہ کے فصول مادی۔ یہاں علماء کے کام کی ایک بات کریں، علماء دین ذرا غور سے سنیں۔ حضرت عمر نے فرمایا والتی تنامون عنہا خیر من التی تقومون فی، یہ عبارت مقلوب نقل ہے، اس طرح نہیں۔ حضرت عمر نے کہا والتی تقومون فیہا خیر من التی تنامون عنہا، یہ جو تم کھڑے ہو کہ مساجد اسلام تراویح 20 رکعت سے بھری ہوئی ہے، یہ بہترین ہے اس سے جو سحری میں اٹھ کے پڑھے۔ عمر نے جماعت کا انتظام کرایا۔ بعض جگہ جو لکھا گیا ہے کہ حضرت عمر شریک نہیں ہوتے تھے، وہ صرف مسجدوں کے حالات دیکھنے گئے، اور جب عمر سے کہا گیا کہ ایک نیا کام نہیں ہے، فرمایا اگر نیا بھی ہے تب بھی بہترین ہے، نعمت البدعۃ ھذہ بخاری۔ اور علی نے مسجد میں تراویح دیکھی، جماعت بھری ہوئی ہے، فرمایا اللہم نور قبر عمر کما نور لنا مساجدنا، دایا عمر کی قبر روشن فرما۔ اس نے تراویح کا اہتمام کرا کے اور ہماری مسجد پر نور ہو گئی۔ میں پوچھتا ہوں مسجدیں تو تراویح سے پر نور ہے، سحری کے وقت پڑھنے والے کتنے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ الگ تحقیق 20 رکعت تراویح، 8 رکعت قیام اللیل اور 12 رکعت تہجد ملا کر صحابہ نے رمضان شریف میں پڑھا۔ دیکھیے شان ورشا کی فیض الباری شرح بخاری صفحہ 420۔
تو عمر نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ جو بعد میں اٹھیں گے پڑھیں گے وہ بہتر. ان کا کہاں انتظام ہے؟ اس کی مسجد کدھر ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عمر نے کہا وہ جس کو آج تم کھڑے ہو کر 20 رکعت تراویح مع الوتر پڑھتے ہو، یہ اس سے بہتر ہے جو سحری یقین سے اٹھ کر کے تم پڑھو. لیکن عبارت مقلوب نقل ہو، پلٹ گئی عبارت. اللہ تعالی رحمت نازل کرے بخاری کی خبر پر، اس نے باب صحیح کہا اور انہوں نے کہا کہ اقامہ رمضان افضل، یعنی تراویح کو کہا ہے کہ یہ پہلے میں اپنے آپ کو اس توجیہ میں تن و تنہا سمجھتا تھا، لیکن بخاری کو غور سے دیکھنے کے بعد میں نے کہا واہ واہ بھائی، واہ واہ دی تیری کتنی ہو، واہ واہ دی تیری کتنی. مجھے پورے بصیرت کے ساتھ، پورے ہدایت قلب کے ساتھ، پورے اطلاع بالغ کے ساتھ، پورے رسوخ علم کے ساتھ یہ یقین ہے کہ آج جس طرح تراویح کے پورے عالم میں رنگ ڈنگ ہے، یہی رنگ ڈنگ صحابہ کے دور میں، کیونکہ صحابہ سب ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھتے تھے. 540 رکوع ہے، 27 کو ختم ہو جاتا. کوئی عذر ہو تو پہلے یا بعد میں، ورنہ عالمگیری میں لکھا ہے بغیر کسی وجہ کے 27 رمضان کو ختم نہ کرنا، کہیں اور کرنا، یہ مکروہ ہے. دیکھیے ہندیہ جلد اول صفحہ اصل فی قیام رمضان. اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ جو تم سو رہے ہو اور بعد میں اٹھو گے وہ بہتر ہے اس سے جو اس میں تم کھڑے ہو. ہرگز یہ عمر کا کہنا نہیں تھا، یہ غلط شائع ہو گیا اور مقلوب ہو گئی عبارت. بخاری جیسے زیرک ذہین محدث نے اس کو سیدھا کیا ہے، فجزاهم اللہ عنا وعن هذا الحدیث احسن الجزاء، اور عاجز اور فقیر نے اس کی شرح ببانگ دھول کی. والحمدللہ علی ھذا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت اقدس امام الاثر مولانا انور شاہ نے نیل الفرقدین میں لکھا تھا کہ رفع یدین تعاملاً متواتر ہے اور عدم رفع اسناداً اور تعاملاً دونوں متواتر، لیکن عبارت پلٹ گئی. افسوس کہ ہمارے علماء حضرت شیخ حضرت بن نوری نے بھی اسی طرح تشریح کی. عبارت اب اس طرح موجود ہے کہ رفع یدین اسناداً اور تعاملاً متواتر ہے، اور ترک رفع یدین رکوع جاتے وقت سر اٹھاتے وقت نہ کرنا، یہ تعاملاً تو ہے اسناداً نہیں ہے. یہ عبارت بالکل غلط ہے. یہ عبارت بالکل غلط نقل ہو. وجہ یہ ہے کہ پہلا جرح جو ہوا ہے وہ رفع یدین پر ہوا. مدونہ میں قال القاسم قال مالک احادیث الرفع كلها ضعیفہ الا عند الافتتاح. پہلی تکبیر کے بعد رفع یدین سرے سے کم ہے. تو یہ کہنا کہ اسناداً متواتر ہے محل نظر ہے. اور ترک رفع، جب امام مالک کہتے ہیں کہ رکوع جاتے وقت سر اٹھاتے وقت رفع یدین صحیح نہیں ہے تو نہ کرنا اصل ہوا نا. تو تعامل رفع یدین کا یہ تو متواتر ہے، لیکن ترک رفع اسنادی بھی متواتر ہے اور تعاملاً بھی متواتر. احفظ ھذا ایھا الطالب، یہ الحمید
ينبغي لك سائر الحیات هذه التوجیہات. ایسے بہت سارے مسائل. معتزلہ نے غلط مسائل بیان کیے تھے تو ان کے مقابلے میں اہل سنت سے بھی غلطیاں ہونے لگی. قبل النبوت نبی کو گناہ کا مرتکب مان لیا، حالانکہ غلط ہے. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. بنی اسرائیل بچپن میں ختنہ کرتے تھے تو بنو اسماعیل کیا مشہور ہو گیا کہ بڑی عمر میں کروں، حالانکہ یہ برعکس ہو گیا. بنی اسرائیل کے ہاں بڑی عمر ہونا چاہیے کیونکہ وہ رائے راست سے ہٹے، اور بنو اسماعیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صغر سنی میں ختم ہونا. اسی طرح ختان النساء پر ہجوم اور اشتہار منع ہے تو اس کو ختان الرجال کے لیے لیا ہے. اس قسم کی فقہی خطائیں ہو چکی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور بیماریاں ختم ہوئی، ہمت دوبالا ہوئی اور مشیتی زدی نے ساتھ دیا تو میں ایک المستدرک علی الفقہ لکھوں گا اور اس میں بہت ساری چیزیں لگوں. ورب میر موزر ما بپذیر اے بسا آرزو کے خاک شدہ. اگر مر گیا تو مجھے معذور جانا، کتنے ارمان ہے مٹی ہوگا. آخر میرے شاگرد آئیں گے، ان کے شاگرد آئیں گے، اللہ ان کو غیرت دے دے گا اور وہ اس مسئلے پر سٹینڈ لے کے میدان میں اترے گا. فذرہم فی غمرتہم، حتیٰ ہی رہنے دیں ان کو اپنی بے خودی میں. ایک وقت تک ابھی تک بے خود ہے. یہ کیا کہیے، یہ کیا کہیے. دارالعلوم کراچی سے ایک دفعہ ٹیلی فون آیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کہتے ہیں کہ تراویح اور وتر کے بعد نہ نفل ہے، نہ صلاۃ حاجت ہے، نہ استخارہ ہے، نہ تحیۃ المسجد ہے، نہ تحیۃ الوضو ہے، کچھ بھی نہیں. وتر آخری نماز. کہتا ہم جواب لکھنا چاہتے ہیں، کیا لکھیں؟ میں نے کہا فیض الباری دوسری جلد نکالو، 420 صفحے. اس پر لکھا ہے شاہ صاحب نے کہ شروعی رات میں پڑھو 8 رکعت قیام اللیل، اخیر میں پڑھو 12 رکعت تہجد، دونوں ملا کر پڑھو. رمضان میں پڑھو تراویح، وتر پیچھے جماعت سے پڑھو تاکہ نفل نہ ہو. آگے محمد ابن نصر مروزی کی کتاب التہجد کے حوالے سے لکھا ہے کہ سلف صالحین تراویح کے بعد نفل منع کرتے، مراد وتر کے بعد. میں نے کہا کوئی اشکال ہے کہ نہیں جی، بس یہی لکھیں گے ہم جو آپ نے کہا. شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر ہی پھینکتے، دیوار آہنی پہ حماقت تو دیکھیے. تمام اختلافی مسائل میں ساڑھا پلہ بھاری ہے. ایک مسئلے میں بھی ہم کمزور سمت پر نہیں. فذرہم، رہنے دو ان تکچار مولویوں کو، یہ ٹیسٹ پیپر اور جنتری کے 17 رکعتیں پڑھنے والے. عشاء کی نماز کتنی ہے؟ 17 رکعت. بدھو 4 فرض 2 سنت 3 وتر 9 رکعت ہو گئی. نفل آپ 200 رکعت پڑھیں. آپ مجھے 17 رکعت کی فقہ کی کتاب میں دکھا دیں. چلو یہ غزوہ میں بس رہنے دو ان کو اپنی بے خودی میں، ایک وقت تک رہے. یہ بے خود ہے، ابھی تک ہوش نہیں. اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، یہ گمان کرتے ہیں کہ جو ہم مدد کرتے ہیں ان کی مال اور بیٹے دے کر. نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، یہ آگے بڑھتے ہیں ہم ان کے لیے نیکیوں میں. بل لا يشعرون، بلکہ جانتے ہیں. ان الذين هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو رب کے خوف کے مارے لرزتے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ جو رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے. والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں جو وہ دیتے ہیں.
سب کچھ خدا کے نام پر دیتے، جو دیتے اور وہ جو دیتے یعنی دیا ہے۔ وقلوبہم وجلا، اور ان کے دل کامتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ یہ تو رب کی طرف لوٹیں گے، پتہ نہیں قبول ہو جائے گا۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں حسنات میں، وہم لہا سابقون، اور یہ نمبر لے جانے والے ہیں۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها، ہم تکلیف نہیں دیتے کسی کو مگر اس کی توفیق کے مطابق۔ علماء کہتے ہیں احکام تکلیفیہ علی قدر الوسع، جب کھڑے نہیں ہو سکتے تو اجازت ہوتی کہ بیٹھ پر پڑھو، جب بیٹھ بھی نہیں سکتے تو لیٹ کر اشارے سے پڑھو۔ علامہ ابن عابدین نے فتاوی شام میں لکھا ہے کہ اگر بیمار آدمی زمین پر تکیہ رکھے یا کوئی لکڑ رکھے اور اس پر سجدہ کرے تو یہ درست ہے۔ اور ام سلمہ کی ایک روایت سے استدلال کیا ہے جس سے استدلال دشوار ہے۔ علماء کی خدمت میں گزارش، علامہ ابن عابدین بما وسعت علم اور اطلاع بالغ اور تتبع اور تجسس فروع حنفیہ کہ اسعد السادات بعض چیزوں میں بہت ہی کم ہمت واقع، شاید اس وجہ سے حضرت اقدس مولانا انور شاہ کہتے ہیں مجھے اعتماد نہیں ہے، اور کہتے ہیں اجارے کی جو تعریف اس نے کی غلط، جو در مختار میں ہے وہ صحیح۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے 17 کتابوں کے اندر، قاسم قطلو بغا نے اس کی تخریج کی، اور وہ یہ کہ آپ ایک شخص کی عیادت کرنے گئے، فرآہ سجدہ لا وسادت، تکیے پر سجدہ کرتے تھے، آپ نے تکیے اٹھایا پٹک دیے اور فرمایا یا تو صحیح طرح سجدہ اور رکوع کرو یا پھر اشارہ کرو، تکیے وکیے نہ رہو۔ چند دن بعد پھر تشریف لے گئے تو اس نے لکڑی رکھی ہوئی تھی، چپائی بنائی تھی جہانگیر میں، مولانا حبیب الحق نے بنائی، کئی مسجدوں میں حضرت نے وہ لکڑی بھی اٹھا کے پڑھا۔ میں کہتا ہوں اس روایت کو ابن عابدین کیوں نہیں، اس روایت لے آتے اور میں دیکھ لیتا کہ وہ تکیے وہ لکڑ پر مریض کو سجدے کی اجازت دے دیتے، اور یہ روایت اصح فی الباب ہے، کیونکہ جمال الدین ضلعی جو حنفیہ کے ہاں سب سے بڑے عالم ہیں حدیث کے، انہوں نے نصب الرائے میں تخریج کی، اور وہ جو ام سلمہ کی روایت ہے اس کی تخریج نہیں کی جمال الدین۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لا سابقون ولا نکلف نفسا الا وسعها، ہم تکلیف نہیں دیتے کسی انسان کو مگر جتنا اس میں وسعت۔ ولدینا کتاب ینطق بالحق، اور ہمارے یہاں ایک تحریر ہے جو بولتی ہے صحیح طرح، جو نامہ اعمال لکھ دی، وهم لا یظلمون بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے دل بے ہوشی میں ہے اس سے، وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور ان کے کرتوت اور بھی ہے، ہم لَهَا عَامِلُونَ جو یہ کرتے رہتے ہیں، حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ، یہاں تک کہ جب پکڑیں گے ان کے آسودہ حال لوگوں کو، إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ، ناگہاں وہ چلائیں گے، لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ، مت چلاؤ، انکم منا لا تنصرون، تم ہم سے نہیں چھڑائے جاؤ گے، قد کانت آیاتی تتلی علیکم، یقیناً سی آیتیں پڑھی جاتی تھی آپ پر، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تم اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹتے تھے، مستکبرین بہ، تکبر کرتے تھے، سامرن، جس سے کہانیاں سمجھ کر، تہجرون، اس کو چھوڑ دیں، یہ کس سے کہانیاں چلتے رہے تم نہیں، اچھا یہ کس سے کہانی ہے، یہ کس سے کہانیاں قرآن میں نازل نہیں، ان کس سے کہانیوں کے بغیر ہدایت ناممکن ہے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد دیر تک قصے کہانیاں منع فرمائے فجر متاثر ہے۔ اب علماء کہتے ہیں کہ علماء دین کے جو جلسے عشاء کے بعد طالب علموں کا مطالعہ تکرار عشاء کے بعد، تو شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اوجز میں جواب دیا ہے کہ یہی لوگ پھر پہلی صف میں ہوتے ہیں اور یہی علماء نماز پڑھاتے، تو یہ ان کے لیے نہیں، یہ جنید کے لیے ہے کہ جب ذرا دیر کر لے، کہتے دیر سے چھوڑتے ہو مجھے، میں کیسے آئے گی سنڈا، مجھے دیکھو 55 بیماریوں کے اندر بند ہوئے، لیکن ایک فجر آج میں نے نہیں پڑھائی کیونکہ پیٹ میں درد تھا، تو اب میں نے ظہر بھی پڑھائی اور عصر بھی پڑھائی۔ اپنے نفس کی شامت لاؤ۔ یہ تکبر کرتے ہیں قصے کہانیاں سمجھ کر اور ہدایت کی چیزیں چھوڑتے ہیں، مذاق اڑا لیتے ہیں۔ افلم یدبر القول، وہ انہوں نے سوچا تک نہیں اللہ کے کلام میں، ام جاءہم ما لم یات آباؤہم الاولین، یا آئی ان کے پاس کوئی ایسی چیز جو ان کے اگلے بڑوں کو نہیں آئی، ہمارے پیغمبر کو وہی آئی، ام لم یعرفوا رسولہم، یا یہ پہچانتے نہیں اپنے پیغمبر کو، فہم لہ منکرون، پس یہ انکار کرتے ہیں، ام یقولون بہ جنہ، یا یہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر سودائی ہے، بل جاء بالحق، بلکہ وہ آئے حق کے ساتھ، واکثرہم للحق کارہون، اور اکثر ان کے حق کو ناپسند کرتے ہیں، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر تابع ہو گیا حق ان کی خواہشات کا، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، بحرام مچ جائے گا آسمان و زمین میں، اس کے درمیان میں جو کچھ ہے۔ حق ہے تبلیغ، حق ہے علماء، حق ہے مدارس، حق ہے مساجد، دراسات، اگر وہ ان کی باتوں میں آ گئے اور نظر ہو گئے تو دین کا معاذ اللہ نقصان ہو جائے۔ اللہ نے عوام میں ایسے سربراوردہ غیرتی سپوت پیدا کیا ہے۔ تو پرویز الہی نے کہا تبلیغ والے پرامن ضرور ہے مگر وہ لاوارث نہیں، اور فیصل واؤڈا نے تو اس سے بھی آگے چل کر علماء دین کی حمایت اور مدافعت کی۔ اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے اور ہماری زندگی میں اس کو کراچی کا وزیر اعلیٰ یا گورنر بنائے، اور اگر اتباع کیا حق نے ان کی خواہشات کا تو فاسد ہو جائیں گے آسمان و زمین اور جو اس کے درمیان میں ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ رحمت بند کر دے گا، حق تابع ہے اور باطل مجبور۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پر مختلف رنگوں میں، کبھی زلزلے میں، کبھی سیلاب میں، کبھی کورونا، بلکہ ہم آئے ہیں ان کے پاس ان کو یاد دلانے کے لیے، فہم عن ذکرہم معرضون، یہ اپنی یاد سے بھی منہ موڑتے ہیں۔ ہم تسألہم خرجا، آپ مانگتے ہیں ان سے اس تبلیغ پر اجرت، فخراج ربک خیر، بس جو خراج دے گا ہم پروردگار وہ بہت ہے، وہ خیر الرازقین، الحمدللہ اہل حق کے تمام شعبوں میں کوئی فیس نہیں۔ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ایک ادارہ جامعہ عربیہ احسن العلوم، جس میں بنون اور بنات کا نصاب بھی ایک ہے، اور بنات سے کسی قسم کی کوئی فیس نہیں لیا جاتا۔ یہ نہیں کہ ہم متمول ہیں، سینکڑوں مقامات پر اپنے ضرورت ہے، لیکن اپنے بزرگوں کے خلاف نہیں کرتے۔ ہمارے بزرگوں نے ہم سے پیسے لے کے نہیں پڑھایا، اپنوں کے نقش قدم پر ہو مرنا یا جینا، وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَ، وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور آپ دعوت دیتے ہیں ان کو سیدھے راستے کی۔ کمال علماء کا یہ، کمال تبلیغیوں کا یہ، کمال مدارس کا یہ ہے کہ ہر طرح تکلیف اور مصائب سہ کر
نہیں ممکن کہ رلائے غم دوران تو مجھے، نہیں ممکن کہ رلائے غم دوران تو مجھے، میں نے ہر حال میں ہنسنے کی قسم کھائی ہے، طریق عشق میں گو کارواں پر کارواں بدلا، نہ ہم نے راستہ بدلا نہ میرے کارواں بدلا۔ اس سال ڈرا ہوا تھا کہ یار تفسیر کیسے پڑھاؤں گا، لوگ ہی نہیں ہے، طالب علم غریب چھٹیاں کر کے بھیج دی۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے مخلص ساتھیوں کو، خاص کر جنید اور ان کے اعوان کو، جنہوں نے آن لائن کو اللہ کے فضل سے آسمان و زمین کے اندر ایک آواز بنائی۔ اس پر جتنا شکر کیا جائے گا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، عن الصراط لناکبون، وہ سیدھے راستے سے الٹا چلتے ہیں، وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اگر ان پر رحم کرے، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اور دور کر دے ان سے تکلیفیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، گھس جاتے ہیں سرکشی میں سرگردان ہو کر، خدا کو پہچانا ہے ہی نہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے آن پکڑا ان کو عذاب سے، فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، پس یہ عاجزی نہ کر گئے رب کے سامنے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور یہ نذاری کرنے لگے، عذاب کورونا وائرس دیکھ کے معافی مانگو، ہم ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے۔ کس سے لڑے ہیں؟ ذرا سے گلے میں ٹک ہو گیا، ادھر بخار آ گیا، ذرا سی بلا پیدا کی ہے، پورے عالم کو جھنجھوڑ دی۔ ٹرمپ اور ٹرمپ کا باپ اور بش کا بڑا بش تش، ملک ہی ملک ہے جو اموات سے بھرے۔ خدا کی قسم مسلمانوں میں صحیح توجہ اللہ ہوتی، یہ بیماری ان کے لیے نہیں ان کے لیے بیچی گئی تھی، یہ تو خواہ بیچ میں۔ اللہ تعالیٰ ان سے بھی دور فرما، اللہ پورے عالم سے اس عذاب کو دور فرما۔ اللہم ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، ہم نے پکڑا ان کو عذاب سے، فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، بس جھکے نہیں رب کے سامنے، لڑنے لگے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ یہ عاجزی کرنے لگے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر بیان حکومت کا کہ ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے فضول بات، خدا کے عذاب کو طول دینا ہے۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ، یہاں تک کہ جب ہم کھول دیتے ہیں ان کے اوپر دروازہ سخت عذاب، اِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، ناگہاں یہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ ابلس ابلس ہمارا نا امید، نا امید خو شیطان دے، اور شیطان سے کب ایمان دے، ابلیس ہمیشہ کے لیے مایوس۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے کان سننے کے لیے، آنکھیں دیکھنے کے لیے، دل سوچنے کے لیے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت تھوڑا شکر کرتے ہو۔ زمخشری نے ایک اساس میں کہا ہے کہ قلیلیات عند القوم بمعنى العدم، وهو الذي ذرأكم في الارض، اللہ وہ ہے جس نے پھیلایا تم کو زمین میں، وإلیہ تحشرون، اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ قدرت کیا ہے اللہ، توحید کے براہین۔ وهو الذي يحيي ويميت، اللہ وہ ہے جو زندہ کرتے مارتے بھی۔ وَلَوْ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اس کے لیے اختلاف رات اور دن کا ہے۔ افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ یہ کہہ گئے جیسے اگلے کہہ گئے۔ قالوا، کہنے لگے، اذا متنا وكنا ترابا وعظاما، آیا جب ہم مریں گے اور ہوں گے مٹی اور ہڈیاں،
اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ، یہ وعدے ہم سے اور ہمارے بڑوں سے بھی ہو چکے ہیں پہلے. ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر کہانیاں اگلوں کی. یا تو اگلوں نے خدا کو مانا، کہانی مفید ہو گئی عبرت کے لیے، یا نہیں مانا تو کہانی پٹائی کھانے کے لیے مفید ہو گئی. کہانی تو ہونا چاہیے. قل لمن الارض ومن فیہا، اب موحد کی طرف سے سوالات. آپ فرماؤ کس کی ہے زمین اور جو اس میں ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. تو یہ کیا کہتے ہیں؟ زمین و آسمان، زمین و آسمان کرسی معین الدین، زمین و آسمان تیری معین الدین اجمیری. توبہ. داتا کی قبر پر اوپر لکھا ہے اولیاء اللہ روئے زمین کے چلانے والے. حالانکہ اللہ فرماتے یدبر الامر من السماء، میں نظام چلاتا ہوں. خان صاحب بھی اسی نشے میں گھس گئے. ذی تصرف بھی ہے، معذور بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے، عبد القادر. ہدایت کی بخشش. کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج تشریف لے گئے تو آپ عرش تک چڑھ نہیں سکتے. تو پیرانی پیر نے کندھے پر بٹھایا اور اللہ تعالیٰ کو کہا لے لو اپنے ساتھ حبیب. یہ احمد رضا خان کے فتاوی افریقہ 114 صفحے پر موجود ہے، سن لے ذرا. خان صاحب کہتے ہیں تھا تمہارا دوش اطہر زینہ پائے پیمبر، جب گئے عرشی بری پر المدد یا عبد القادر. دیکھیں عبد القادر جیلانی 461 میں پیدا ہوئے اور 570 میں فوت ہوئے ہیں، 90 سال کی عمر میں. اور وہ کہتے ہیں معراج میں آپ موجود تھا تمہارا دوش اطہر زینہ پائے پیمبر، جب گئے عرشی بری پر اب المدد یا عبد القادر. آپ فرمائیے کس کی ہے زمین اور جو کچھ اس میں ہے اگر تم جانتے ہو. سیقولون للہ، یہ مشرک کہیں گے سب کچھ اللہ کا ہے. لیکن خان صاحب کہتے ہیں کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. اور بدعتی کہتے ہیں زمین و آسمان تیری معین الدین اجمیری. قل فلا تذکرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. آپ فرمائیے کون مالک ہے ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا. سیقولون للہ، یہ پھر بھی کہیں گے کہ اللہ. قل فلا تتقون، کیا تم اب بھی شرک سے نہیں بچتے. قل من بیدہ ملکوت کل شیء، آپ فرمائیے کس کے اختیار میں ہے بادشاہت ہر چیز کی. وہو یجیر ولا یجار علیہ، وہ پناہ دیتا ہے اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا. ان کنتم تعلمون. سیقولون للہ، قریب کہیں گے اللہ ہی کہیں. قل فانا تسحرون، کہاں سے سحر زدہ ہو کہ جا رہے ہو. بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم آتے ان کے پاس حق بیان کرنے. وانہم لکاذبون، اور یہ جھوٹے. متخذ اللہ من ولد، اللہ نے نہیں اختیار کی اولاد. وما کان معہ من الہ، انا اس کے ساتھ کوئی معبود ہے. اذا لذهب كل الہ بما خلق، ورنہ لے چلتا ہر معبود اپنی خلقت کو لے کے کہ میں نے بارش برسانی ہے، اس نے کہا میں نے طوفان لانا ہے، اس نے کہا میں نے زلزلہ ڈالنا ہے، اس نے کہا میں نے نہیں ڈالنا ہے، تو آپس میں لڑ پڑ. ایسا نہیں ہوا تو اللہ وحدہ لا شریک. وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور چڑھائی کر لیتے بعض بعض پر. ایسا نہیں ہے. سبحان اللہ عما یصفون،
باقی اللہ کے لیے جو یہ بیان کرتے ہیں. عالم الغیب والشہادہ، غیب و شہادہ جاننے والا اللہ. فتعالی عما یشرکون، کیا بزرگ و برتر ہے ان چیزوں سے جو شریک ٹھہراتے ہیں. قل رب اما ترینی ما یوعدون، آپ فرمائیے یا تو دکھا مجھ کو جو ان سے وعدے ہیں. رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، مجھے شمار نہ فرمائے نافرمانوں میں. وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور ہم یہ نشانیاں آپ کو دکھانے پر پورے قادر ہیں. ادفع باللتی ہی احسن، جواب دے اس طریقے سے جو آپ نے احسن العلوم میں، احسن مسجد میں، احسن بیان میں، احسن المدارس اور احسن الدراسات کی نگرانی میں، احسن المحامد کے سامنے سیکھا ہے. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، جواب دے بہترین برائی کا بھی. جانان دے بدکڑی زبخکڑما، دے بد بدو سزا خپلا ورکوینا. جانان برا کرے میں اچھا کروں گا، برائی کی سزا اللہ خود دے. یا جانان دے بدکڑی زبخکڑما، پل بد بہیر شی زما خبے جڑوینا. پیغمبر فرماتے ہیں واعف عمن ظلمک، معاف کرو جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا. واحسن الی من اساء الیک، اور جس نے برائیاں کی آپ اچھائیاں کرے. سبحان اللہ، کیا شان ہے. شنیدم کے مردان رائے خدا، دلی دشمنا ہم نہ کر دل تنگ. ہم نے سنا ہے کہ اللہ والے دشمنوں کو نہیں ستاتے. وَتُرَا کے میسر شود ای مقام، کے بعد دوستانت خلاف است جنگ. تم تو اپنوں سے فارغ نہیں لگا. جواب دیجئے اس طریقے سے جو اعلیٰ ہو، حکمت آموز ہو، قرآن و سنت کے مطابق. السیئہ، برائی کا. مفتی محمود صاحب سے کسی نے کہا غلام غوث صاحب آپ کے بارے میں یہ کہتے یہ کہتے، ہمیں یہ اچھا کہتے یا غلط کہتے؟ غلط کہتے. کہا پھر میں بھی غلط کہنا شروع کروں. وہ میرے بزرگ ہے، وہ مجھ سے ناراض ہے، میں راضی کرنے کی کوشش کروں. قاضی مظہر حسین نے احتجاجی مکتوب بنام مولانا مفتی محمود لکھی. مفتی صاحب نے فرمایا ہم تمام اہل باطل سے مقابلہ کرتے ہیں اور کامیاب ہیں، لیکن اپنے جو پیچھے سے چھرے گھومتے ہیں اس سے ہمیں بڑی تکلیف پہنچتی ہے. جواب دے اس طریقے سے جو بہت اعلیٰ ہو. برائی کا بھی ہم جانتے ہیں جو یہ بولتے ہیں. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، آپ فرمائے پروردگار پناہ مانگتا ہوں تیرے پاس شیطان کے حملوں سے. حمزات حملے بھی ہے، وسوسے بھی. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور پناہ مانگتا ہوں تیرے پاس اے پروردگار کے شیاطین میرے پاس آئے. لو یخدای چی پیدا پا جہان نوے، او چی پیدا وے چی بیا نفس و شیطان نوے. حتی اذا جاہدہم الموت، یا تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت. قال رب ارجعونی، کہتے پروردگار لوٹا مجھے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، شاید نیک عمل کر لوں اس زندگی میں جو میں چھوڑ آیا. اللہ فرماتے آپ کہاں جاؤ گے؟ انہا کلمۃ هو قائلها، یہ ایک بات ہے جو یہ کہتا ہے. ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور ان کے آگے ایک حجاب ہے قیامت تک. عالم برزخ مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے قیامت. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب پھونکا جائے گا بنسری میں.
فلا انصاب بینہم، ان کے نام و نسب نہیں ہوں گے، یومئذ اس دن، ولا یتساءلون، اور نہ یہ ایک دوسرے سے پوچھ سکیں گے، وہاں پر نسب وسب نہیں چلے گا، حسب چلے گا۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کے بھاری نکلے ترازو حسنات، فاولئک، پس یہ وہ لوگ، ہم المفلحون، جو کامیاب ہے۔ ومن خفت موازینہ، جس کے ہلکے نکلے ترازو، گناہ زیادہ ہے، فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، بس یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نقصان کیا اپنا، اور دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار، بگاڑ دے گی چہرے ان کے آگ، وہم فیہا کالحون، اور یہ اس میں بدشکل ہوں گے، عابثون، چہرے اترے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا نہ تھی میری آیتیں جو پڑھی جاتی ہے تم پر، فکنتم بہا تکذبون، پس تم اس کی تکذیب کرتے تھے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، کہیں گے پروردگار غالب آئی ہم پر بدبختی، وقلنا قوما ضالین، اور ہم تھے لوگ گمراہ۔ حرف ضاد عربی ہے، ضاد عربی نہیں۔ زلت القاری کی کتابوں میں معتبرات میں لکھا ہے قصدن کوئی ضاد کو ضاد پڑھے فسدت صلاۃ، وَنِعْتَقَدَ صَارَ مُرْتَدًّا وَبَانَتْ عَنْهُ امْرَأَتُهُ۔ دیکھیے شرف کے اکبر ملا علی قاری کی، نہ جانے کہ پانی پتیوں کی وجہ سے علماء دیوبند کیوں زوادی ہو گئے۔ ان کو سمجھنا چاہیے حرمین کے مصلی پر قراءات 1400 سال سے متوارث ہے، اور وہ مغضوب علیہم ولا، اور دنیا کے مصر نے جو قرآن پڑھا کسی نے نہیں پڑھا، وہ ضاد جانتے ہیں، ضاد جانتے ہیں۔ علماء دین کو احتیاط کرنا چاہیے، قاریوں کو بچوں کو بگاڑنا نہیں چاہیے، ضاد پڑھاؤ، ضاد مت پڑھاؤ۔ رہ گیا جمال القرآن کا حاشیہ، وہ قاری عبد الکریم صاحب کا ہے، قاری محمد امین صاحب کا، وہ مولانا اشرف علی کا نہیں۔ ربنا اخرجنا منہا، پروردگار نے کہا ہم کو یہاں سے، فإن عدنا فإنا ظالمون، بس اگر ہم نے دوبارہ کیا تو ہم ظالم ہوں گے، دنیا میں بھیج دیں۔ قال اخسئوا فیہا، اللہ فرمائے گا دور ہو جاؤ اس میں، قرش اس کو قرشس دیا استدی دنیا کا، اور احسن درس کی دونوں تک ہم گئے، اخصاء القلب ہوتا ہے، دفع ہو جاؤ خود تو کہیں سے، ولا تکلمون، مجھ سے اس پر بات تک مت۔ انہ کان فریق من عبادی، میری ایک جماعت تھی بندوں کی، یقولون، جو کہتے تھے ربنا آمنا، پروردگار ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، معاف فرما، ورحمنا، مالا مال فرما، وانت خیر الراحمین۔ فاتخذتموہم سخریا، تم نے ان کی ہنسی اور ٹٹھا اڑایا، اے ٹھٹھو، حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ بھلا دیے تم کو میری یاد، وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ کیسے اللہ کو ناراضگی ہے اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف پہنچانے سے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، ان کو بہترین بدلہ دے رہا ہوں آج ان کے صبر و استقامت، انہم هم الفائزون، یاد رکھو وہ اعلیٰ درجے کے کامیاب۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کہے گا کتنا ٹھہرے ہوں گے زمین میں سالوں کی گنتی، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ٹھہرے ہوں گے دن یا عدد، اسأل العادین، گنتی والوں سے پوچھا جائے۔ قال ان لبثتم الا قلیلا، نہیں ٹھہرے ہو تم مگر چند دن، لو انکم کنتم تعلمون، اگر تم کو جانتے۔ امام حسن بصری نے کہا اگر تھوڑا سا بھی کام میں لے آتے ہیں نا نجات ہو جاتی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا،
کیا تم گمان کرتے ہو ہم نے پیدا کیا تم کو عبث، بیکار، فضول، بے فائدہ، بے حکمت، عبث ہمیں بدنام کی، یا عبث موقع ومن لعب بالعبث، عجیب بات، ہر زمان میں عبث۔ آیا گمان کرتے ہو کہ ہم نے پیدا کیا تم کو بے فائدہ، بے حکمت، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہمارے ہاں نہیں پلٹائے جاؤ؟ یہ غلط خیال ہے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، بزرگ برتر اللہ بادشاہ برحق، لا الہ الا ہو، نہیں معبود مگر وہی، رب العرش الکریم، عرش کریم کے مالک، ومن یدعو مع اللہ الہا آخر، جو پکارے اللہ کے ساتھ اور معبود، لا برہان لہ بھی، اس کی دلیل اس کے پاس نہیں، فإنما حسابہ عند ربہ، بس اس کا حساب رب کے ہاں ہوگا، انہ لا یفلح الکافرون۔ سورت شروع ہوئی تھی قد افلح المؤمنون سے، اور ختم ہو گئی انہ لا یفلح الکافرون، کہ مسلمان دونوں جہانوں میں کامیاب ہے اور کافر دونوں جہانوں میں تباہ و برباد ہے۔ وقل رب اغفر وارحم، آپ فرمائیے پروردگار بخش دے اور مالا مال کرے، وانت خیر الراحمین، اور آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ غفر اصل میں گناہ معاف کرنے کو کہتے ہیں، اور رحمت کہتے ہیں اس کو ڈھانکنا، جیسے ایک آدمی کا دانہ ٹھیک ہو گیا لیکن زخم ہے، ایک آدمی کی ٹانگ صحیح ہو گئی لیکن لنگ موجود ہے، تو فاغفر لنا وارحم، معاف بھی کرے اور اس کی نشانیاں بھی دکھائے، وانت خیر الراحمین۔ وبہذا القدر نکتفی اليوم، وللہ الحمد اول وآخر۔ الحمد للہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء والآفات والآحات والمصائب والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن۔ اللهم احفظنا واحفظ العالم من سائر الأوبية ومن سائر الأمراض والأسقام والأوجاع يا إله العالمين۔ اللهم انصرنا وانصر الإسلام حيثما كانوا بخیر نصرتک یا خیر الناصرین۔ اللهم حلل مشکلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا وادفع عنا الوباء والبلاء، اور واسمع دعواتنا واغفر لموتانا واشف لمرضانا انك سمیع الدعاء۔ اللهم نور قلوبنا بنور الایمان واشرح صدورنا للسنة والفقه والقرآن، یا اللہ یا رحمان یا عزیز یا غفار یا حنان یا منان، فاللہ خیر حافظ وارحم الراحمین۔ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔